أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 251 251. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چیز جو کل میں نے حدیث کا نمبر بتایا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دشمن سے جنگ مت چاہو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو. وہ حدیث کا نمبر جو ہے نا بائی مسٹیک غلط ہو گیا. 3034 میں نے بتایا تھا، 3024 ہے وہ، 3024 3 ہے. بخاری کی 2024 نمبر حدیث ہے. اور یہ حدیث ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے، چونکہ اکثر نان مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام مارنے کی بات کرتا ہے، قرآن میں قتل کرنے کی بات ہے. تو 3024 نمبر حدیث ہے. تو انہوں نے ان کو اللہ کی پرمیشن سے، اجازت سے ہرا دیا، اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے حکومت، راج اور پیغمبری حکمت عطا کی، اور اسے اور جو چاہا وہ سکھا دیا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے ہٹاتا نہ رہتا، ختم نہ کرتا، تو زمین فساد سے بھر جاتی، سنسار بھرشٹ ہو جاتا، اور اللہ لوگوں پر بڑا احسان اور کرپا کرنے والا ہے. So they defeated them by permission of Allah, and David killed Goliath, and David killed Goliath, and Allah gave him kingship and prophethood, and taught him from that which he willed. And if Allah had not been repelling one set of people by means of other, the earth would have been corrupted. But Allah is bountiful to the people, to the world. اب یہ اسٹوری یہاں ختم ہو رہی ہے. کس کی اسٹوری ہے؟ بنی اسرائیل میں طالوت کی فوج کا، جو ایمان والے تھے، ان کی لڑائی. جالوت جو کافر تھا اور جس نے ان ایمان والوں کو مار کے، پیٹ کے ان کے گھروں سے، شہروں سے نکال دیا تھا، ان دونوں کی لڑائی ہوئی. پیچھے سے یہ واقعہ چلا آ رہا ہے. لاسٹ کنکلوژن کیا ہوا؟ کون ہارا کون جیتا؟ طالوت کی فوج کتنی تھی؟ سینکڑوں میں، چھوٹی سی. بعض مفسرین نے 300 سے کچھ زیادہ لکھا ہے. اور جالوت کی فوج کتنی تھی؟ ہزاروں میں، بلکہ یہاں جنود کا کئی لشکر تھے، کئی فوجیں تھیں ان کی. لیکن اس کے باوجود اینڈ ریزلٹ کیا ہوا
کہ طالوت کی فوج نے، ایمان والوں نے کافروں کو ہرا دیا، شکست دے دیا۔ کیسے دیا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے پرمیشن، اس کی انومتی سے، اس کی اجازت سے، اس کی مدد سے۔ اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ داؤد اس وقت پیغمبر نہیں تھے، ایک نارمل قسم کے جوان تھے۔ جب جنگ کے لیے دونوں فوجیں، دونوں آرمی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو جیسے ہم نماز کے لیے لائن بناتے ہیں نا، صف، اسی طرح سے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی تھی اور ایک کے پیچھے لائن لگتی تھی۔ اس کے بعد دونوں طرف سے یا جدھر جو بہادر ہوتا تھا وہ سامنے آ کر کے بولتا تھا دوسری فوج سے کہ تم میں سے ہے جو کوئی میرے مقابلے کے لیے نکلنے کی ہمت کرے۔ اس کو کہتے تھے مبارزت، مقابلے کے لیے کسی کو بلانا۔ تو یہیں سے جنگ کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو جو جالوت تھا، جس کو انگلش میں گولیت بولتے ہیں، وہ اپنی فوج سے نکلا اور بڑا زبردست بہادر سامنے نکل کے کہنے لگا کہ تمہارے میں کوئی ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے جا کے اس سے مقابلہ کر سکے۔ اسی ٹائم داؤد جو ہے وہاں پہ پہنچے اور دیکھا کہ وہ للکار رہا ہے ان کو اور کوئی بڑھ نہیں رہا۔ آگے بڑھا ایک نوجوان یہ، اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب کمانڈر مارا گیا تو سر ہی کٹ گیا، تو اب دھڑ کیا کرے گا، فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے نعرہ لگا کر کے اور ان پر حملہ کیا اور ان کی بڑی فوج کو ہرا کے بھگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے پھر اس داؤد کو کیا عطا کیا؟ چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر وہ نوجوان کام آیا تھا کہ پوری قوم کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت دی، راج دے، کنگڈم دیا، اور نبوت بھی دی بعد میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جو چاہا سکھایا۔ کیا کیا سکھایا؟ ان کو توریت کی ایسی تلاوت کرتے تھے وہ کہ پرندے اور پہاڑ بھی مست ہو جاتے تھے سن کر کے۔ اس کے علاوہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی دیا۔ کیا؟ ویپنز بنایا کرتے تھے۔ جنگوں میں جن ویپنز کے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور سے جو جنگی ڈریس ہوتے ہیں، زرہ، وہ بناتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کے ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ذریعے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ فار ایگزامپل، آپ کے کرناٹک میں دیکھیے، 100 دن پہلے کیا تھا، کیا سسٹم تھا، کیا ماحول تھا؟ کوئی یہاں مارا جا رہا ہے، کوئی مجاہد مارا گیا، کبھی کوئی فلاں مارا گیا، یہاں بائیکاٹ ہو رہا ہے، وہاں ہر طرف فتنہ فساد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ کے ذریعے اسے ہٹایا، ختم کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تاریخ، پوری ہسٹری رہی ہے۔ فرعون کو موسیٰ کے ذریعے ختم کرتا ہے، مشرکین عرب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے ختم کرتا ہے، اور بعد میں بھی اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ رشیا سپر پاور تھا، اللہ تعالیٰ نے امریکہ کے ذریعے اسے ختم کرایا، اور اب امریکہ کو انشاءاللہ چائنا کے ذریعے ختم کرائے گا، جیسے پاسبلٹی ہے۔ یہاں ہندوستان میں آپ دیکھیے بالکل انار کی ہائی لیول پر ہے،
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہاں بھی کھڑا کر رہا ہے لوگوں کو، اور ان کو بھی انشاءاللہ ختم کرے گا، ہٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بڑا احسان کرنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا، بڑا کرپا کرنے والا۔ اب اس پوری آیت سے، یہ آج کی جو آیت ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ تعداد اور نمبر، بڑی قوم، چھوٹی قوم، زیادہ لوگ، کم لوگ، یہ معنی نہیں رکھتے۔ کیا معنی رکھتے ہیں؟ جس قوم کے اندر یونٹی ہوگی، صبر ہوگا، اور اللہ سے جو کنیکٹڈ رہے گی، اللہ اس کی مدد کرے گا، چاہے چھوٹی سی ہو، وہ بڑی جماعت پر، بڑے گروپ پر اللہ تعالیٰ اس کو جیت عطا کرے گا۔ اور دوسری چیز کیا؟ مشکل وقت میں جو لوگ آگے بڑھ کر کے مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ جیسے داؤد کو دیکھیے، ایک نارمل نوجوان ایسے کنڈیشن میں جب آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت بھی دیا، سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی، اور دنیا جہان کا علم بھی سکھایا۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم پاور میں ہیں، جو چاہو کرو، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ چاہے کہ یہ کہ ہر لیول پہ یہ بات ہے، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو یا حکومت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، اس لمٹ کو کراس کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروپ کے ذریعے آپ کو ختم کر کے دوسروں کو وہاں اٹھائے گا جو حق، انصاف اور جسٹس کے ساتھ معاملات کریں گے اور دنیا میں اچھائی پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر، اپنے اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔